الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجارہ فاسدہ میں کچھ چیزوں کا بیان چل رہا تھا، اب اسی میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ کوئی چیز اجارہ فاسد ہوا تھا لیکن عقد کو تمام ہونے سے پہلے اس فسد کو اس نے ختم کر دیا، وہ فساد جو تھا اس فساد کو ختم کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ اجارہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز ہونے والی تھی وہ اس کو پہلے وقت سے پہلے ختم کر دیا، تو ہوئی تھی کہ فساد پر منعقد ہو کر لیکن تمام ہونے سے پہلے وہ صحیح ہو گئی۔ تو اب اگر کسی شخص نے زمین کو کرائے پر لیا اور یہ کہا کہ یہ نہیں بیان کیا کہ اس میں کھیتی کرے گا، صحیح ہے نہیں، زمین کو لیا اجرت پر اور یہ نہیں بیان کیا کہ اس میں کھیتی کرے گا، یہ تو کر دیا کہ کھیتی کرے گا لیکن کھیتی کی اقسام بیان نہیں کی، کون سی کھیتی بیان کرے گا، تو ایسی صورت میں یہ اجارہ فاسد ہے، کیونکہ یہاں پر ایسی صورت میں یہ مجہول ہو گئی، اور جب تک تعین نہ کی جائے اس چیز کی کون سی کھیتی کرنا ہے وغیرہ، تو ایسی صورت میں اجارہ جو ہے وہ مجہول ہونے کی وجہ سے فاسد رہتا ہے، کیونکہ زمینیں جو ہیں وہ زراعت کے لیے بھی اجرت پہ لی جاتی ہیں اور غیر زراعت کے لیے بھی لی جاتی ہیں۔ اسی طرح زمین میں جو کھیتیاں کی جاتی ہیں وہ کھیتیوں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں، بعض ایسی کھیتیاں ہوتی ہیں جن سے زمین کو نقصان ہوتا ہے، بعض ایسی کھیتی ہوتی ہیں جن سے زمین کو نقصان نہیں ہوتا ہے، لہذا جب تک معقود علیہ معلوم نہیں ہوگا پورے طور پر، لہذا اجارہ کیا رہے گا، مجہول ہونے کی وجہ سے فاسد رہے گا۔ لیکن اب یہ مجہول تھا، کر لیا انہوں نے، اب اس نے کھیتی کر لی اس میں، اور مدت جب پوری ہوئی تو پورا ہو چکا تھا، مدت کے یعنی مدت مکمل ہونے پر کیا کر دیا اس نے، پورا ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے جو مکان جو زمین کا مالک ہے اس کے لیے جتنا متعین کیا تھا اس کے لیے متعین مل جائے گا۔ یہ استحساناً ہے، یہ چیز کے جو مدت پہ مکمل ہو گیا اس نے، اگر وہ کھیتی کر لیا اور مدت مکمل ہو گئی اس پر، اور جو اس میں تو اس نے جو متعین کیا تھا وہ متعینہ اس کو مل جائے گا، اور استحسان یہ اب بالکل درست ہو جائے گا۔ قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فاسد ہو کر منعقد ہوا تھا، جب فاسد ہو کر کوئی چیز منعقد ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ جائز نہیں بن جاتی ہے، لہذا یہ اجرت مثل واجب ہونا چاہیے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ یہاں پر جائز ہو جائے گا، اور اگرچہ کیونکہ مدت پر یہاں مکمل ہو گیا، فساد جھگڑے کی کوئی نوبت ہی نہیں آئی، استحساناً یہ کیونکہ یہاں پر تمام عقد ہونے سے پہلے جہالت ہو گئی، ختم ہو گئی، اور یہ تو لہذا یہ جائز ہو جائے گا، جیسے کہ حالت عقد کے اندر کوئی نہ کوئی جو جہالت پائی جائے وہ جہالت ختم ہو جائے، جیسے کہ کسی نے کوئی مجہول مدت مقرر کر دی کہ بھائی میں کھیتی لے رہا ہوں، کب کے لیے، جب حاجی آئیں گے، تو یہ ایسی جو ہے مدت کوئی صحیح نہیں ہے، حاجی کب آئیں گے، وہ کہے گا پہلا حاجی آ گیا، جاؤ امین واپس کرو، وہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا وہ حاجی آ جائے گا، وہ بھی آ گیا، نہیں وہ ابھی کہاں آئیں، تو ایسے جی ہوگا، یہ جہالت ہے مدت میں۔ اب یہ جہالت مدت تو رکھی تھی اس نے، لیکن اس مدت کو کیا کر دیا، پہلے سے چلو چھوڑو، ایسی جہالت ختم کر دی اس نے، جو شرط لگائی تھی وہ جہالت ختم کر دی، تو اب ایسی صورت میں صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہ مدت خیار ہوا کرتا ہے، خیار مانگا اس نے 5 دن کا، اور خیار کتنے دن رہتا ہے، 3 دن کا، تو خیار زائد کو اس نے ختم کر دیا، تو مدت کے اندر ہی اندر، تو وہ جائز ہو جائے گا۔ تو ایسی ہے کہ کوئی چیز منعقد ہوئی تھی مجہول ہو کر، لیکن وہ کیا ہے، تمام عقد سے پہلے کیا کر دیا اس نے، وہ جہالت کو ختم کر دیا، تو وہ عقد بھی ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ ومن استاجر اردن ولم یذکر انہ یزرعها، اور کسی نے زمین کو اجرت پر لیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ اس میں کھیتی کرے گا، او ای شیء یزرعها، یا یہ ہے کیا کون سی کھیتی اس میں کرے گا، فالاجارۃ فاسدۃ، تو اجارہ یہ فاسد ہے، لأن الارض تستاجر للزراعۃ ولغیرها، اس لیے کہ زمین کو زراعت کے لیے اور غیر زراعت دونوں کے لیے اجرت پر لیا جاتا ہے۔ وَكَذَا مَا يُزْرَعُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ، اسی طرح اس میں جو کھیتیاں کی جاتی ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں، فَمِنْهُ مَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ، تو بعض ایسی ہوتی ہیں جو زمین کو نقصان پہنچاتی ہیں، وَمَا لَا يَضُرُّ بِهَا غَيْرَهُ، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن سے زمین کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ فَلَمْ يَكُنِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا، لہذا معقود علیہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہوا۔ اب کہتے ہیں فَإِنْ زَرَعَ وَمَضَى الْأَجَلُ،
اگر اس نے کھیتی کی اور مدت مکمل ہونے پر کھیتی ہو گئی، اگر اس نے اس میں کھیتی کی وہ مزل اجل اور مدت گزر گئی، یعنی مدت ہونے پر وہ کھیتی مکمل ہو گئی، اس کی آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں. وَإِنْ أَزْرَعَ وَمَزَلْ اجل، اور اگر اسی نے کھیتی کی اور مدت مکمل ہو گئی فَلَهُ الْمُسَمَّى، تو ایسی صورت میں جو جس نے زمین کے مالک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مسمى ہو جائے گا. وَهَذَا استحسان، یہ استحسان ہے. وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ، اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ عقد جائز نہیں ہونا چاہیے. وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ، اور یہی امام زفر کا قول ہے. لِأَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا، کیونکہ یہ عقد جب فاسد ہو کر کے منعقد ہوا ہے فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا، تو جائز ہو کر کیا ہوگا؟ یہ تبدیل نہیں ہوگا، جائز بھی نہیں ہوگا. لہذا اجرت مثل ملے گی ان کے نزدیک، چونکہ فاسد ہو گیا تو اجرت مثل ملے گی. لیکن وجہ استحسان اس میں اندر یہ ہے کہ ان الجہالت ارتفعت قبل تمام العقد، کہ جہالت جو تھی اس کے اندر وہ عقد کو پورا ہونے سے پہلے، یعنی مدت کے مکمل ہونے سے پہلے کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی. فینقلب جائزا، تو لہذا یہ اجارہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. وَكَمَا اِذَا ارتفعت فِي الْحَالَةِ الْعَقْدِ، جیسا کہ کوئی جہالت جو ہے حالت عقد کے اندر کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. وَسَارَ، تو یہ ایسے ہی ہو گیا. كَمَا اِذَا أَسْقَطَ الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ قَبْلَ مُضِيِّهِ، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے جو ہے مجہول مدت کو وقت کو گزرنے سے پہلے ساقط کر دیا. مجہول مدت رکھی تھی اور وقت گزرنے سے پہلے ساقط کر دیا. والخیار الزائد فی المدت، اور خیار زائد کو مدت کے اندر کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا. تو ایسی صورت میں یہ درست تو نہیں تھا لیکن مدت کے اندر ساقط کر دیا تو وہ صحیح ہو جائے گا. ایسے یہاں پر بھی صحیح ہو جائے گا. کس امام ظفر اب یہاں پر یہ کہیں گے کہ کھیتی گویا کہ ایک طرح سے مانا جائے گا کہ اجیر کے طور پر کام کر رہا تھا. کھیتی صاحب دکان وہ لے لے گا، زمین والا، اور جو اس کو کام کی جو محنتیں ملتی ہیں عام طور پر اجیروں کو، وہ اسے اجرت مثل دے دیں گے. نہیں، جس کا کھیت ہے اس کو وہ کھیتی لے لے اور کھیتی کا پیسہ دے دے، اور محنت جو اس نے کی ہے اس میں وہ عام طور پر جو ملتی ہے اجرت مثل وہ اسے دے دے. کسی شخص نے بغداد جانے کے لیے گدھے کو لیا کہ میں بغداد تک جاؤں گا، اجرت پر لیا، اور یہ بیان نہیں کیا کہ اس پر جو ہے 1 درہم کے بدلے میں، اور اس نے متعین نہیں کی اس پر لادے گا کیا، یہ نہیں بیان کیا، کیا چاول لادنا ہے کہ دھان لادنا ہے، کیا کچھ لادنا ہے. اب اس پر جو ہے اس نے وہی چیز لادی جس کو عام طور پر لوگ لادتے ہیں اس پر. اب جو ہے وہ جانور کیا ہو گیا؟ راستے میں ہلاک ہو گیا. لادی وہی چیز تھی جس پر عام طور پر لوگ لادتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر ضمان نہیں ہوگا، کچھ بھی ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ عین مستاجرہ جو ہوتی ہے وہ شے مستاجر، وہ مستاجر کے ہاتھ میں امانت ہوا کرتی ہے، جبکہ اس کی طرف سے تعدی نہ پائی جائے تو ایسی صورت میں وہ امانت ہلاک ہو جائے تو ہلاک بنیاد پر ضمان نہیں ہوتا ہے. اگرچہ وہ اجارہ فاسد ہو، اجارہ اگرچہ فاسد ہو، شرط لگا دی اس نے فاسد ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا ہو رہتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں امانت ہوا کرتی ہے. اب اگر وہ اس نے اس پر لا دی وہ چیز اور یہ بیان نہیں کیا کیا لا دے گا، تو ایک اعتبار سے کیا تھا؟ یہ اجارہ فاسد تھا. اب لیکن وہ منزل مقصود تک بغداد تک لے گیا اور جانور صحیح رہا، تو ایسی صورت میں جانور کے مالک کو اجرت مسمہ ملے گی. صحیح ہے نہیں؟ استحساناً جیسے پہلے مسئلے میں ذکر کیا تھا اور ایسی اس مسئلے میں. ہاں اگر ان دونوں کا جھگڑا ہو جائے اس پر لا دینے سے پہلے، اسی طرح پہلے والے مسئلے میں کھیتی کرنے سے پہلے جھگڑا شروع ہو گیا، تب ایسی صورت میں یہ اجارہ بالکل ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر استحساناً جائز قرار دیا گیا تھا اس کو، لیکن جب فساد پہلے ہی شروع میں نظر آ گیا یہاں پر تو پھر اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے. وہ تو جب قرار دیا تھا جب اس نے کام کرنے لگا تھا، لیکن جب اس میں کرنے سے پہلے ہی فساد ظاہر ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اب اسے جائز قرار نہیں دیں گے. ومن استاجر حمارا الی بغداد بدرہم، جس نے جو ہے گدھے کو بغداد جانے کے لیے اجرت پر لیا 1 درہم کے بدلے، ولم یسمى ما يحمل علیہ، اور اس پر لادے جانے والی چیز کو متعین نہیں کیا، فحمل ما يحمل الناس، تو اس پر وہ چیز لادی جو لوگ لادتے ہیں،
فنفق فی بعض الطریق، اور وہ راستے میں کیا ہو گیا، جانور ہلاک ہو گیا. فلا ضمان علیہ، تو ایسی صورت میں مستاجر پر ضمان نہیں ہوگا. لأن العین المستاجرۃ امانۃ فی ید المستاجری، کیونکہ عین مستاجر جو ہوتی ہے، وہ عین مستاجر اجرت والی جو شے ہوتی ہے، وہ مستاجر کے ہاتھ میں امانت ہوا کرتی ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً، اگرچہ اجارہ کیا ہو، فاسد ہو. فَإِنْ بَلَغَ إِلَى بغداد، تو اگر وہ بغداد پہنچ گیا لے کر کے اسے، فَلَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجرت مسمى ہوگی. استحسان علی ما ذکرنا، استحسان جیسا کہ ہم نے پہلے والے مسئلے میں ذکر کیا. پہلا مسئلہ کون سا، کھیتی والا. وَإِنِ اخْتَصَمَا قَبْلَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ، ہاں اگر ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے اس پر لادنے سے پہلے. وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ قَبْلَ أَنْ يَزْرَعَ، پہلے والے مسئلے میں کھیتی کرنے سے پہلے جھگڑا ہو جائے. نَقَضَتِ الْإِجَارَةُ، تو ایسی صورت میں اجارہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دفعاً للفساد، فساد کو کیا کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے. اِذِ الْفَسَادُ قَائِمٌ بَعْدُ، اس لیے کہ فساد جو ہے یہ اجارے کے بعد اور حمل سے پہلے کیا ہے، قائم ہے. اس لیے کہ فساد جو ہے وہ گدھے پر لادنے سے پہلے اور اسی طرح زمین میں کھیتی کرنے سے پہلے موجود ہیں. تو ایسی صورت میں استحساناً جب جائز قرار دیا گیا تھا کہ جب اس نے کھیتی کر لی تھی اور جھگڑے کا ہوا نہیں تھا، تو اسی صورت میں جوازن قرار دیا گیا تھا. لیکن اب یہاں پر موجود ہے، ابھی کھیتی کی نہیں ہے، تو اس کو دفع کرنا ممکن ہے، ختم کرنا ممکن ہے، لہذا یہاں پر اجارہ ختم ہو جائے گا. آگے چلیں، بہت کم ہوا ہے، ابھی ہے کیا. باب ضمان الاجیر، یہ باب ہے اجیر پر ضمان ہونے کے بارے میں. اب اجیر کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک اجیر مشترک ہوا کرتا ہے، ایک اجیر خاص ہوا کرتا ہے. اب اجیر مشترک، اجیر دو قسموں پر ہوتے ہیں، ایک اجیر مشترک، اور اجیر مشترک وہ ہوتا ہے، اجیر مشترک جو ہوتا ہے وہ کام اجرت کا مستحق نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ کام سے فارغ ہو جائے. اور اجیر خاص کا کیا ہوتا ہے، اجیر مشترک اور اجیر خاص، دو قسمیں اجیر کی، اجیر مشترک اور اجیر خاص. اجیر مشترک جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کا اجیر نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کا کام کرتا ہے. اور اجیر جو خاص جو ہوتا ہے وہ آدمی ایک خاص کا کام کرتا ہے اس وقت کے اندر، اس وقت کے اندر کسی دوسرے کا کام نہیں کر سکتا وہ. لہذا اجیر خاص کے اندر جو ہوتا ہے، اجیر خاص اپنے آپ کو تسلیم نفس کر دیں، اگرچہ کام نہ کرے پھر بھی اجرت کا مستحق ہوتا ہے. اور اجیر مشترک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ کام نہ کر دے. جیسے کہ دھوبی ہے، کپڑے لیے کسی کے کپڑے دھلنے کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پریس کر کے نہ دے، کپڑے دھو کے نہ دے. صحیح ہے نہیں. اسی طرح جو ہے رنگنے والا ہے تو یہ بھی اجیر مشترک ہے. الاجراء علی ضربین، اجیروں کی دو قسمیں ہیں، اجیر مشترک و اجیر خاص. ایک اجیر مشترک ہوتا ہے، دوسرا اجیر خاص. فالمشترک من لا یستحق الاجرت حتی یعمل، اور اجیر مشترک جو اجرت کا مستحق نہیں ہوتا یہاں تک کہ کام کر لے. کا سباغ والقصار، جیسے کہ رنگنے والا اور دھلائی کرنے والا. لأن الماخوذ علیہ اذا کان هو العمل او اثره کان له ان يعمل للعامة، اس لیے کہ ماخوذ علیہ یعنی ماخوذ علیہ جب کہ وہ کام ہو، جیسے کہ دھلائی میں کام ہے اور رنگنے میں کیا ہے، وہ اثر ہے، اس کا اثر ہے. اس لیے کہ ماخوذ علیہ جب کہ وہ کام ہو یا اس کا اثر ہو، کان له ان يعمل للعامة، تو ایسی صورت میں اجیر کے لیے یہ حق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرے. کس کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرے، عام لوگوں کے لیے کام کرے، سارے لوگوں کے لیے کام کرے. لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحدة، اس لیے کہ ایسی صورت میں جب اجیر مشترک ہوا کرتا ہے تو اجیر مشترک کے جو منافع ہوا کرتے ہیں وہ کسی ایک آدمی کے لیے ثابت نہیں ہوا کرتے. اس کے منافع جو ہوتے ہیں کسی ایک خاص آدمی کے لیے منافع جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوا کرتے، بلکہ کوئی بھی جو ہے ہر ایک کا کام کر سکتا ہو. تو اس کے منافع جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک کے لیے جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوا کرتے. فمن هذا الوجه يسمى اجیرا مشترکا، اسی وجہ سے کہ اس کے منافع کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہوا کرتے، اسی وجہ سے اسے اجیر مشترک کہا جاتا ہے. یہ اسی پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے منافع چونکہ ہوتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، رعایا کے لیے کام کرتا ہے، کسی ایک خاص کے لیے کام نہیں کرتا ہے، اسی لیے اس کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے. آج آپ کا بھی کام کر رہا ہے، میرا بھی کام کر رہا ہے، تو جب تک یہ کام کر کے دے نہ دے تب تک اس کے اجرت کا مستحق نہیں ہوا.
قصار مانے دھولائی کرنے والا. اب دھوبی. اب کہتے ہیں کہ جو اس کے ہاتھ میں جو مال رہتا ہے وہ امانت کے طور پر رہتا ہے. اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ضمان ادا نہیں کرے گا. اور امام ظفر فرماتے ہیں، یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہاں آفت ناگہانی سے اگر ہلاک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ضمان نہیں دے گا، لیکن اگر ایسی ہوتا ہے اس کی تو ایسی صورت میں ضمان ادا کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحبین کے نزدیک ضمان ہوگا اگر آفت سماوی سے ہو گیا، مثلا زبردست آگ لگ گئی، یا جو ہے حملہ کرنے والے دشمن آ گئے، اب وہ لوٹ کر لے گئے، تو ایسی صورت میں ضمان نہیں دے گا. ان کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک عام حالات میں اگر وہ ہلاک ہوتا ہے مال اجیر مشترک کے پاس تو وہ ضمان ادا کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی جو ہیں وہ اس طرح کا اجیر مشترک سے ضمان لیتے تھے. اور مزید یہ کہتے ہیں کہ حفاظت کرنا یہ اس پر ضروری ہے، اس لیے کہ کام جو ہے وہ پورا ممکن ہونا ہے ہی نہیں مگر اسی کے بغیر. جب تک یہ حفاظت نہیں کرے گا تو کام کیسے کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے حفاظت اس پر ضروری ہے. اور حفاظت نہیں ہوگی، جب مال ہلاک ہو گیا تو حفاظت نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس پر کام کرنے، جیسے کام اسی وقت کر پائے گا جب حفاظت ہوگی اس کی. لہذا جب یہ اگر ہلاک ہو گیا ایسی سبب سے جس سے بچنا ممکن تھا، ایسی سبب سے ہلاک ہوا کہ یہ بچا سکتا تھا، اس مال کو حفاظت سے رکھ سکتا تھا، پھر بھی یہ مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں اسے ضمان وصول کریں گے. جیسے کہ غاصب انسان ہے یا چوری کرنے والا انسان جو مال لے گیا کسی کا، اب وہ ہلاک ہو گیا تو چوری کرنے والے سے ضمان لیا جائے گا. اسی طرح غاصب جو غصب کر کے لے گیا تو اس سے بھی ضمان لیا جائے گا ہلاک ہونے کی بنیاد پر. لہذا یہاں پر بھی اس سے ضمان لیا جائے گا. جیسے کہ کسی کو اجرت پر ودیت کے لیے کوئی مال دیا، اجرت پر ودیت کے لیے دیا کہ آپ ہمیں 1 مہینے پر اتنے پیسے دیں گے، آپ ہمارا مال اجرت پر رکھ لیں. اب ایسی صورت میں ودیت پر رکھنے والے کے پاس وہ مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں اس سے ضمان لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 10 روپے میں دیا رکھنے کے لیے مال، آپ کے پاس تھا، وہ ہلاک ہو گیا تو آپ ضمان دیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم نے اجرت کے طور پر آپ کو رکھا ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا. اجرت دیکھ کر کے آپ رکھ رہے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اجرت لے رہے ہیں آپ حفاظت کرنے کی. ہاں وہ صورتیں جہاں پر حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، جہاں بچنا ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی جائے گا ایسا معاملہ. جیسے کہ وہ اپنی فطری موت مر گیا، جانور تھا فطری موت مر گیا، یا زبردست آگ لگ گئی، یا جو ہے دشمن آئے اسے لوٹ کر لے گئے، حملہ کر دیا، تو اب یہاں پر جو ہے یہاں اس کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو جانا ہی چلا ہی گیا. اب ایسی صورت میں اس کی طرف سے کوتاہی نہیں سمجھی جائے گی، اب یہاں پر ہلاک ہونے کی بنیاد پر ضمان نہیں دے گا. تو حاصل کلام صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جہاں پر حفاظت کرنا ممکن ہو، اس کے لیے اگر حفاظت کر سکتا تھا پھر بھی اس نے حفاظت نہیں کی، ہلاک ہو گیا تو ضمان دے گا. اور جہاں اس کی قدرت سے باہر ہو جائے اور پھر ہلاک ہو جائے تو وہاں ضمان نہیں دے گا. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہلاک ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں تو ایسی صورت میں ضمان نہیں دے گا، کیونکہ عین جو شے مستاجرہ رہتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں امانت رہتی ہے، اور قبضہ جو اسے ملتا ہے نا وہ قبضہ اسی کی اجازت سے تو ملا ہے. کس کی؟ تو موجر نے دیا ہے تو اس کی اجازت سے ملا ہے. اسی وجہ سے اگر یہ ہلاک ہوتا ہے کسی ایسے سبب سے جس سے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے تو ضمان نہیں دیتا ہے. ہاں اگر ہلاک ہوتا ہے ایسی بنیاد پر کہ اگر وہ ضمان کے طور پر تھا، اس کے بعد مثلا یہ چوری کر کے رکھا ہوا تھا یا جو ہے غصب کر کے لایا ہوا تھا، ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ ضمان دے گا. صحیح ہے نہیں؟ اور یہاں پر جو اجارے کے اندر جو حفاظت ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ حفاظت اصل میں تبان ہوتی ہے، اس پر مقصود ہو کر بن کر حفاظت نہیں ہوتی، اس کے اوپر مقصود ہو بن کر حفاظت نہیں ہوتی، اس پر حفاظت جو ہوتی ہے وہ تبان ہوا کرتی ہے. اصل اس کا کام تھا استعمال کرنا، حفاظت کر رہا ہے یہ الگ بات ہے، احسان کر رہا ہے کس پر؟ دینے والے پر احسان کر رہا ہے. تو حفاظت جو اس پر ثابت ہوتی ہے وہ کام کرنے کی بنیاد پر ہوتی ہے، مقصود ہو کر واقع نہیں ہوتی. اسی وجہ سے حفاظت کرنے کی بنیاد پر اس کے مقابلے میں اجارہ نہیں ہوتا ہے، اجرت کے مقابلے میں، یعنی حفاظت کرنے کی بنیاد پر اسے اجرت نہیں ملتی ہے. اور آپ نے جس مسئلے پر قیاس کیا کہ اگر کوئی اجرت پر لے کر کے ودیعت امانت پہ رکھے
تو ہم کہیں گے وہاں پر اس لیے ضمان دیتا ہے کہ وہاں مقصود حفاظت ہوا کرتی ہے، مقصود حفاظت ہوتی ہے، وہی چیز اس نے فوت کر دی تو اجارہ وہ تو کیا ہوگا، اجرت دے گا، ضمان دے گا۔ فرماتے ہیں والمتاع امانۃ فی یدی، اب مال جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہوا کرتا ہے، فإن ہلاکا، تو اگر ہلاک ہو جائے، لم یضمن شیئا عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک کچھ بھی چیز کا ضمان نہیں دے گا، وہ قول زفر، اور یہی امام زفر کا قول ہے، ویضمن عندہما، اور صاحبین کے نزدیک کیا کرے گا، وہ ضمان ادا کرے گا، الا من شیء غالب، مگر ہاں ایسی چیز سے وہ ہلاک ہوتا ہے جو اس کو کہیں گے غالب آفت سے یا ناگہانی چیز سے، ناگہانی چیز سے ہلاک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ضمان ان کے نزدیک بھی نہیں دے گا، جیسے کہ کل حریق الغالب، جیسے کہ زبردست آگ لگ جائے، والعدو مکابر، اسی طرح جو ہیں وہ کیا کر دیں، دشمن کیا کر دیں، حملہ کر دیں، کیا کر دیں، دشمن حملہ کر دیں، تو ایسی صورت میں یہ ہو گئی آفت ناگہانی ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں ان کے نزدیک بھی ضمان ادا نہیں کرے گا۔ لہما، ان کی دلیل یہ ہے کہ ما روی عن عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر اور حضرت علی سے روایت کی گئی ہے، انہو کانا لا یضمنان الاجیر المشترکہ، کہ وہ اجیر مشترک سے کیا کرتے تھے، یضمنان الاجیر المشترکہ، کہ وہ اجیر مشترک سے ضمان وصول کیا کرتے تھے۔ وَلِأَنَّ الْحِفْظَ، دوسری عقلی دلیل دے رہے ہیں اس پر کہ لِأَنَّ الْحِفْظَ مُسْتَحِقٌ عَلَيْهِ، اس لیے کہ حفاظت یہ اس پر کیا ہے، ضروری ہے، اذ لا يمكنه العمل الا به، اس لیے کہ کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر حفاظت کے ذریعے سے، تو جب تک حفاظت نہیں کرے گا تو کام کیسے کر پائے گا اس میں۔ فَإِذَا هَلَكَ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ الْاحْتِرَازُ عَنْهُ، تو جب یہ مال ہلاک ہو گیا ایسے سبب سے جس سے بچنا کیا تھا، ممکن تھا، کل غصب والسرقہ، جیسے کہ چوری غصب کرنے کی وجہ سے یا چوری کر لی اس نے، کانت تقصیر من جہتی، تو ایسی صورت میں کوتاہی جو ہوئی وہ اس اجارے پر لینے والے کی طرف سے پائی گئی، فیضمنہ، تو وہ اسی صورت میں کیا کرے گا، ضمان دے گا، کل ودیعتی اذا کانت باجر، جیسے کہ کوئی شخص ودیت پر رکھنے والا جب کسی مال کو ودیت پر رکھے اجرت کی بنیاد پر، اجرت کے سبب سے، برخلاف ما لا یمکن الاحتراز عنہ، برخلاف اس صورت کے جس میں بچنا ممکن نہ ہو، کل موتی حتف انفی، جیسے کہ اپنا فطری موت مر جانا، کیا ہے، طبیعی موت مر جانا، والحریق الغالب، اسی طرح زبردست آگ لگ جانا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جیسے کہ کسی شہر پر دشمن حملہ کر دیں وغیرہ، کہہ رہے ہیں لأنہ لا تقصیر من جہتی، کہ ایسی صورت میں اس کی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں پائی جائے گی، جب کوتاہی نہیں پائے گی تو ایسی صورت میں یہاں ضمان ادا نہیں کرے گا، تو تعدی کرنے والا نہیں ہوا، تو تعدی کرنے والا نہیں ہوا تو ضمان بھی نہیں دے گا۔ ولی ابی حنیفۃ ان العین امانۃ فی یدی، امام اعظم فرماتے ہیں کہ عین شے جو ہے اس کے ہاتھ میں امانت ہے، لأن القبض حصل بإذنہ، اس لیے کہ قبضہ جو اسے حاصل ہوا ہے وہ کس کی، مستاجر کی اجازت سے حاصل ہوا ہے، صحیح ہے نہیں، اذن ولہذا لو ہلاک بسبب، اسی بنیاد پر اگر یہ ہلاک ہو جائے ایسے سبب سے جس سے بچنا ممکن نہ ہو، لا یضمنو، تو وہ ضمان ادا نہیں کرے گا، ولو کان مضموما بیدی، ہاں اگر اس کا قبضہ مضمونہ ہو، قبضہ پہلے سے وہ غصب کر کے رکھا پائے، اگر اس کا وہ قبضہ مضمونہ ہو پھر ہلاک ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، ضمان ادا کرے گا، کیونکہ یہاں پر قبضہ اب یہ بطور حفاظت نہیں ہے، بطور تعدی کے قبضہ پایا گیا یہاں پر، تو ایسی صورت میں اگر وہ قبضہ اس کا قبضہ امانت نہ ہو بلکہ قبضہ مضمونہ ہو تو ایسی صورت میں وہ ضمان دے گا، کما فی المغصوب، جیسے کہ مغصوب کے اندر اگر کوئی غصب کر لے کسی چیز کو اور وہ ہلاک ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، ضمان دیتا ہے۔ کہتے ہیں والحفظ مستحق علیہ طبعا، اس کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا اس پر حفاظت کرنا ضروری تھا، تو کہہ رہے ہیں حفاظت کرنا یہ اس پر ثابت ہوا ہے طبعا لا مقصوداً، بالقصد جو ہے اجارے کے اعتبار سے اس پر حفاظت ضروری نہیں ہے بلکہ کام کرنے کی بنیاد پر حفاظت ہوئی ہے، ولہذا لا یقابل الاجر، اسی وجہ سے حفاظت کے مقابلے میں اجرت کیا ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی ہے، اس پر جو ہوتی ہے طبعاً ہوا کرتا ہے، مقصود نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اجرت نہیں ملتی حفاظت کی بنیاد پر اسے، برخلاف المودع بالاجر، برخلاف مودع بالاجر، جو آپ نے اوپر مسئلہ بیان کیا کہ اجرت پر کوئی شخص مال امانت کی کیا کرے، حفاظت کرے، تو کہہ رہے ہیں لأن الحفظ مستحق علیہ مقصوداً، اس لیے کہ حفاظت وہاں پر کیا ہوتی ہے، قصداً ثابت ہوا کرتی ہے، بالقصد حفاظت ہی ہوا کرتی ہے وہاں پر، حتی یقابل الاجر، یہاں تک کہ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، اجرت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وہاں عقد ہوتا ہی اس لیے کہ حفاظت کے لیے، اب حفاظت ہی فوت ہو جائے تو وہاں پر ایسی صورت میں وہ ضمان دیتا ہے،
اور یہاں جو ہے حفاظت طبعاً ہوتی ہے، قصداً نہیں ہوا کرتی ہے۔ دلیل میں فرق نہیں ہوا نظر آیا آپ کو؟ فرق نظر یہ آیا کہ وہ جن مسائل میں بچنا ممکن تھا، مثال کے طور پر اپنے گھر میں اس نے رکھ لیا جانور کو کمرے میں باندھ سکتا تھا، ہاں صاحبین اس مسئلے میں تو بالاتفاق ہے ہمارے ساتھ بھی، کہ جہاں پر بچنا ممکن نہ ہو، جیسے آفت ناگہانی سے مر گیا تو وہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ ضمان نہیں ہوگا، اور جہاں بچنا ممکن تھا اور اس نے حفاظت نہیں کی، مثال کے طور پر گدھے کو باندھ کے رکھ لیا گھر میں اور گدھا مر گیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں یہ ضمان نہیں دے گا، صاحبین فرماتے ہیں کہ ضمان دے گا یہاں پر۔ تو ہر وہ معاملہ جو آفت ناگہانی سے ہو وہاں پر وہ بالاتفاق وہ بھی کہتے ہیں کہ ضمان نہیں دے گا۔ جہاں بچنا ممکن نہیں تھا، جہاں بچنا ممکن تھا کہ بھائی کمرے میں باندھ دیتا، ہی اچھی جگہ باندھ دیتا، تو اب کہتے ہیں کہ یہاں بچایا جا سکتا تھا اس کو۔ بس یہی اختلاف ہے ان کے اندر۔ ہمارے نزدیک جو ہے اصل مقصود، اس کے نزدیک حفاظت مقصود نہیں ہوتی ہے، اصل اس کا نزدیک کام کے لیے لایا ہے، حفاظت وہ کر رہا ہے تو وہ احسان کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اور اجیر مودا میں جو مسئلہ ہے وہاں پر کیا ہے، اصل مقصود حفاظت ہوا کرتی ہے، اس لیے اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ ضمان دے گا۔ نہیں، مضمون کیا، اگر وہ پہلے سے غصب کرے ہوا تھا اس کو، اب وہ جو ہے ہلاک ہو گیا آفت ناگہانی کی بنیاد پر بھی، تب بھی وہ ضمان دے گا۔ اگر آفت ناگہانی کی بنیاد پر ہلاک ہو جائے، اگر وہ مضمون تھا تو پہلے سے بھی اس پر مضمون تھا، آفت ناگہانی کی بنیاد پر ہلاک ہوا تو یہاں یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر کیا دے گا وہ، ہاں شے مستاجرہ کی، مثال کے طور پر گدھا لے گیا غصب کر کے، اب وہ کہیں سے جو ہے بجلی گری ہلاک ہو گیا، تو پہلے سے ہی اس پر ضمان تھا، اب بھی دے گا وہ۔ اجارے پر نہیں، شے مستاجرہ یا تو غصب کر کے، شے مستاجرہ کو نہیں، شے مستاجرہ ایک تو یہ کہ اس کو ایسے ہی لے لیا، اس نے اجرت کے طور پر لیا ہے، وہ ہلاک ہو گئی، یا جو ہے اس نے اجرت پر نہیں لی تھی بلکہ غصب کر کے لے گیا تھا، تو غصب کرنے کی بنیاد پر اس پر ضمان تھا، اب وہ کیا ہے ہلاک ہو گئی آفت ناگہانی سے، تو اب یہاں یہ قیاس نہیں کیا جائے گا کہ یہاں پر بچنا ممکن ہی نہیں ہے لہذا ضمان نہ دے، تو ضمان اس پر ایک اعتبار سے پہلے سے ہی تھا کیونکہ وہ غصب کر کے لے چکا تھا، تو اب ہلاک ہونے کی بنیاد پر بھی ضمان دے گا۔